فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14واں پارہ سورہ نحل کی آیت نمبر 68، 69 اور 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَأَوْحَى، اور دل میں بات ڈالی، اوحا دل میں بات ڈالی، ربو کا تمہارے رب نے، اِلَى النَّحْلِ، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال، کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں، پہاڑوں سے، بیوتاں گھر، ومن الشجر اور درخت میں یا درخت سے، ومما یعرشون اور اس میں جو یعرشون لوگ چھتیں بناتے ہیں، ثم پھر کلی تو کھا، من کل الثمرات تمام پھلوں میں سے تو کھا، فسلکی تو چلتی رہ، سبل ربک ذللا اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں میں تو چلتی جا، یخرج من بطونها نکلتی ہے ان کے پیٹوں میں سے، یعنی مکھی کے پیٹوں میں سے نکلتی ہے، شراب مختلف الوانہ پینے کی چیز مختلف رنگوں کی، جو شہد نکلتا ہے یہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، اس میں کوئی گاڑھا ہوتا ہے، کوئی ہلکا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ اقسام ہے شہد کی، اسی طرح مختلف ذائقے ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پینے کی چیز اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہے، فیہ شفاء للناس اس میں شفا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ لقوم یتفکرون ضرور نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے، واللہ اور اللہ نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم پھر وہ روح قبض کرے گا تمہاری، ومنکم اور تم میں سے، من یرد کوئی ہے جو پھیرا جاتا ہے، الی ارذل العمر سب سے ناکارہ عمر کی طرف، اس عمر کو جو علماء کہتے ہیں کہ 60 سال سے جو اوپر کی عمر ہے اس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، کہ بالکل بندہ ایک قسم کا ناکارہ ہو جاتا ہے، جن پہ اللہ کا خاص کرم ہو وہ بچے رہتے ہیں، عبادت ریاضت میں لگے رہتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ وہ 60 سال کے بعد ان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے، عجیب و غریب بچوں والی حرکتیں کریں گے، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں، اور پھر یہی دعا کرتے اللہ جنت نصیب کرے۔ تو ارذل العمر یہ جو ہوتی ہے قرآن پاک میں فرمایا گیا، الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیء سب سے ناکارہ عمر کی طرف، پھر دوبارہ تمہیں پھیرا جاتا ہے تاکہ وہ نہ جانے جاننے کے بعد، یعنی پہلے سب کچھ جانتا ہوتا ہے، لیکن جو یہ 60 سال سے عمر اوپر جاتی ہے تو پھر جو کچھ یاد ہوتا ہے سارا زندگی بھر کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے،
بھولنے کی عادت، پھر بہت ساری اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، تاکہ وہ نہ جانے بعد علم، جاننے کے بعد شیئن کچھ، ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم والا قدرت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ میں سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف اور شفاف دودھ نکالنے کا ذکر فرمایا، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بعض پہاڑوں میں، درختوں اور چھتوں پر گھر بنائے، چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے، اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہے، جن کا اللہ کے فضل سے اسے الہام کیا گیا ہے کہ میں نے کس راستے سے جانا ہے، کس پھل تک جانا ہے، کس پھول تک جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے واپس آنا ہے۔ راستہ بھی نہیں بھولتی، انہی راستوں سے واپس آتی ہے، کتنی دور نکل جاتی ہے شہد کی مکھی، لیکن بھٹکتی نہیں، کیونکہ رب نے اسے راستہ بتا دیا کہ یہ راستے ہیں، اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی ہے کہ اس نے ایک کمزور سی مکھی، چھوٹی سی مکھی، ایک ناتواں سی مکھی، اس کو اللہ نے ایسی حکمت عطا فرمائی، ایسی دانائی عطا فرمائی، اور ایسی پیچیدہ صنعتیں مرحمت کی کہ وہ پاک ہے اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے۔ کس طرح مکھی اپنے وہ جو گھر بناتی ہے، وہ چھتے کا ایک جو خانہ ہوتا ہے، کس طرح وہ اس کے ہیگزاگونل کیا سے کہتے ہیں، اتنے اس کے ہوتے ہیں، پارٹ سے ہوتے ہیں، اور بالکل ایک ہی شیپ میں سارے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا فرق نہیں ہوتا، اور کتنی خوبصورتی سے اپنا چھتا بناتی ہے، کتنی وہ محنت کرتی ہے۔ یعنی ایسے پیچیدہ قسم کی صنعتیں اللہ پاک نے اسے مرمت کی، وہ پاک ہے اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے۔ اس سے غور و فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا سی ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھلوں پھولوں سے ایسے لطیف ملائم اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو۔ ایک ایک وہ قطرہ چوستی ہے، اب قطرہ کتنا آئے گا اس کے پیٹ میں، ہمارے لیے شہد تیار ہوتا ہے اور ہم پھر شہد کھاتے ہیں، اس کا مزہ لیتے ہیں، دوائیوں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ تو اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور نہایت ملائم اجزاء جب پھولوں سے پھلوں سے حاصل کرتی ہے، نفیس شہد بناتی ہے، بہت خوشگوار ہو اور طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو، تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر احمق ہے۔ اب یہ ساری نشانیاں اللہ پاک بتا رہا ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جن کو شک ہے کہ بس مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا سلسلہ، مرنے کے بعد ہی تو اصل زندگی شروع ہونی ہے، اصل تو وہی زندگی ہے۔ یہ تو عارضی سی زندگی ہے اور ایک بس مختصر سے وقت کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور یہ بھی زندہ رہ بھی گئے تو یہ 60 سال تک ہے، 60 سال کے بعد تو وہ ارذل العمر شروع ہو جائے گی، جس کے اندر
کمزوریاں، تو بیماریاں، تو پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا، زندگی بھر جو کچھ تجربہ تھا، عقل تھی، علم تھا، وہ بھی سارا ختم ہو جاتا ہے، بندہ پھر بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بچوں والی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو قرآن پاک کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور علم دین سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ اس عمر سے بچ جاتے ہیں، ارذل العمر سے، کیونکہ وہ علم دین کی شدائی ہوتے ہیں، علم دین سیکھنے میں سکھانے میں، قرآن پاک سیکھنے میں سکھانے میں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ذکر و اذکار میں، درود پاک میں لگے رہتے ہیں، تو وہ ٹھیک چلتے رہتے ہیں، ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے۔ لیکن عموماً جو ایک اکثریت ہے بوڑھوں کی، وہ اس عمر میں آ کے پھر وہ ان کا سب کچھ کھاتا ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی چلتے پھرتے بیچارے کچھ مردہ کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور گھر والے بھی پھر تنگ ہوتے ہیں کہ جلدی ان کا وہ سلسلہ ہو جائے، تاکہ ہمارے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہیں، سارے بال بچے پوتے وغیرہ سارے تنگ ہوتے ہیں، اولاد بھی۔ تو اللہ پاک ایسی عمر سے بچائے اور اس طرح کی کیفیت سے بچائے، اور یہ سارا اس لیے ہم اس سے بچ سکیں گے کہ اگر ہم عبادت، ریاضت، نمازوں کا سلسلہ ریگولر رکھیں، ذکر و اذکار کی کثرت ہو اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع رہے، تو پھر انشاءاللہ ہماری مرنے تک نظام ٹھیک چلتا رہے گا انشاءاللہ، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اب ارذل العمر کا مزید اس میں وضاحت اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال کے اندر نمایاں ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، حالانکہ کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہیں وجود بخشا، کیسی عجیب قدرت ہے۔ پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی، چاہے وہ عمر بچپن میں پوری ہو جائے، کسی کی جوانی میں موت آ جاتی ہے، کسی کی بڑھاپے میں وہ پوری ہوتی ہے، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی مراتب کے حساب سے 60 سال کا بنتا ہے، 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا ہوتا، اور یہ ایسی عمر ہے کہ اس میں بالفرض اور بیماری کو نہ بھی ہو نا، تو ہر چیز کا کمزور ہونا ہی کتنی بڑی بیماری ہے، جسم کمزور، ہڈیاں کمزور، پٹھے کمزور، اندر 100 طرح کی بیماریاں، معدہ کمزور، جگر کمزور، تو سارے معاملات کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تو 40-45 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن محسوس صحیح کر کے ہوتا ہے 60 سال کے بعد کہ میرے تو بالکل کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، اور نادانی میں بچوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ بچے تو پھر آج کل کے چھوٹے چھوٹے 1-1 سال کتنے سمجھدار ہیں، سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے ذہین ہیں، چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں، لیکن جب 60 سال سے اوپر جاتا ہے تو وہ بچوں سے بھی بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل العمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کی بات محض بے علم ہو جائے، کہ اس کا سارا علم ختم ہو جائے۔ جس نے قرآن پڑھا وہ اس عمر کو نہ پہنچے گا، وہ انشاءاللہ مرتے دم تک ٹھیک رہے گا، اس کا دماغ بھی کام کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ارذل العمر سے بچنے کے لیے حضور یہ دعا مانگتے تھے، اور دعا یہ یاد کر لینی چاہیے، 1 لائن کی دعا ہے۔ یوں دعا مانگا کرتے تھے: اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں بھی روز مانگنی چاہیے۔
عربی میں اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم جب تک یاد نہیں ہوتی اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، اردو میں اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ بخل سے، سستی سے، تو پتہ چلا سستی سے بچنے کی بھی روز دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سستی سے بچا۔ لوگ بڑی پلاننگیں کرتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سستی کی وجہ سے چلو کل کر لیں گے، پھر یہ کریں گے، یہ کریں گے، کل کر لیں گے، اگلے مہینے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، یوں کرتے کرتے ٹائم ویسٹ ہوتا رہتا ہے سستی کی وجہ سے۔ تو سستی بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ فوراً جو کام کرنا ہے بس کر دیں، آج کا کام کل پہ مت چھوڑیں، کل اور کام بہت سارے ہوں گے۔ اپنا پورا زندگی کا ایک اسکیجول بنا ہو، اپنے 24 گھنٹے کا ایک شیڈول بنا ہو، اپنے پورے مہینے کا، پورے سال کا، اگلے سالوں کا اسکیجول بنا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے دینی دنیاوی حوالے سے۔ دنیاوی حوالے سے بھی ہماری بعض کا وہ پلاننگ خالی زبانی کلامی ہوتی ہے، پراپر پلان سے نہیں ہوتی، جس وجہ سے پھر پریشانی ہوتی ہے، معاشی پریشانی ہوتی ہے، دیگر کئی مسائل ہوتے ہیں۔ اپنی پلاننگ، اپنا شیڈول، ٹائم ٹیبل، یہ سارا ہمیں بنا کے رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے حوالے سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بخل سے، بخل ہی بہت بڑی بیماری، کنجوسی، کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بندہ خرچ کرنے کو دل نہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل نہ کرے، دیگر جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا، سستی ہونا، اسی طرح نکما پن ہونا، نکمے پن کی عمر جو 60 سال والی ہے، اسی طرح قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ سے دعا روزانہ مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان سب چیزوں سے، ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔